مرکز تحفظ اسلام ہند کا 2 روزہ چوتھا سالانہ مشاورتی اجلاس بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ سرپرستان مرکز کی صدارت میں ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر متعدد اہم تجاویز منظور کیے گئے۔ حضرات ناظرین کرام، مرکز تحفظ اسلام ہند کا 2 روزہ چوتھا سالانہ مشاورتی اجلاس 8 اور 9 نومبر 2025 عیسوی کو بروز سنیچر و اتوار جامعہ تعلیم القرآن بنگلور میں سرپرستان مرکز کی زیر صدارت بحسن خوبی منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے مرکز کے اراکین نے شرکت فرمائی۔ اجلاس میں گزشتہ سالوں کے کاموں اور مختلف شعبے جات کی رپورٹ پیش کی گئی، آئندہ سال کا لائحہ عمل طے کیا گیا، نئے شعبے جات کے قیام کی منظوری دی گئی اور نئے اراکین کا انتخاب عمل میں آیا۔ اسی طرح ملک کے بدلتے حالات کے پیش نظر مرکز کی ذمہ داریوں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ حضرات ناظرین، پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرپرستان مرکز خادم القرآن حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی اور مقرر ذیشان حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مرکز تحفظ اسلام ہند کئی برسوں سے دینی و ملی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے اور حساس موضوعات پر امت تک اکابر ملت کا پیغام مؤثر انداز میں پہنچانا مرکز کی بنیادی خدمات میں شامل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مرکز اپنے اکابر کی سرپرستی میں مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے اور اس کا دائرہ کار ملک گیر سطح پر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس سال مرتب کیا گیا 10 نکاتی اعلامیہ ملک میں بسنے والی ملت اسلامیہ کے لیے نہایت اہم اور رہنما ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مرکز کا ساتھ دیں اور اسے اپنا ادارہ سمجھ کر اس کے مشن میں شریک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ تعلیم القرآن راگے ہلڈی جگنی روڈ پر واقع ہے۔ یہاں گزشتہ 2 روز سے مرکز تحفظ اسلام ہند، اس کے مختلف ضلعوں اور صوبوں سے تشریف لائے ہوئے کارکنان 2 دنوں سے اپنے سالانہ مشاورتی اجلاس میں موجود ہیں، جس میں انہوں نے گزشتہ میعاد کی کارگزاریوں کا جائزہ لیا، احتساب کیا اور آئندہ کے لیے عزائم کیے۔ یہ نوجوان فضلاء بھی ہیں اور کچھ فکر مند دوسرے طبقے کے نوجوان بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یہ پوری ٹیم ایک طرف ملت کے اندر معاشرے کی اصلاح کو بنیاد بنا کر مختلف موضوعات پر کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف برادران وطن میں خدمت خلق کے عنوان سے کچھ خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑے خدمات کا انہوں نے عزم بھی کیا۔ یہ ٹیم آپسی اتحاد اور جوڑ کے ذریعے سوشل میڈیا اور آن لائن لوگوں تک گھر بیٹھے مختلف فتنوں سے آگاہ کرانا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ انجام دینا، شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے تعلیمات اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا، اکابرین سے تعلق قائم کرنے کی محنت کرنا، یہ بہت اچھی خدمات کا ایک طویل سلسلہ گزشتہ 7 سالوں سے ان کے یہاں جاری ہے اور اسی سلسلے کو مزید مضبوط رکھنے، مضبوط کرنے کے لیے اور مزید شعبے جات کو قائم کر کے اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے 2 روزہ یہاں مشاورتی اجلاس منعقد تھا، جس میں اس مرکز کے سرپرستوں میں حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر مقصود عمران صاحب دامت برکاتہم مستقل یہاں آخری نشست میں شریک رہے، اپنے قیمتی خطاب سے ان سب کارکنان کو حوصلہ بخشا اور ان سب نوجوان ساتھیوں کے عزائم کو، حوصلوں کو دیکھ کر امید ہے
کہ انشاءاللہ یہ ملک کے لیے، ملت کے لیے اور یہاں موجود انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہیں گے اور اپنے بڑوں کی ہدایت پر میدان عمل میں ہمیشہ متحرک رہنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ساتھیوں کی، مرکز کے متحرک فعال ذمہ داروں کی، جناب محمد فرقان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی اللہ تبارک و تعالی خدمات قبول فرمائے، حوصلہ، ہمت، جرت، طاقت اور ان کے اوقات میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تحفظ اسلام ہند سن 2018 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے ارکان طے کیے گئے۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک برابر ملک کی، ملت کی سماجی، تعلیمی اور دوسری فیلڈز میں خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں، جس کے ڈائریکٹر محترم محمد فرقان حفظہ اللہ ماشاء اللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف فیلڈز میں خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ آج اس میں سے کچھ چیزیں طے کیے گئے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تحفظ دین شریعت ہو، اس کے بعد تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت، اور اسی طرح دفاع صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تحفظ مدارس اسلامیہ، تحفظ اوقاف، فلسطین و مظلوم امت مسلمہ کی حمایت، اور اسی طرح اسلام فوبیا و ہیٹ کرائم کے خلاف جدوجہد، اور اسی طرح رد الحاد و فکری ارتداد، سوشل میڈیا کا مثبت و اخلاقی استعمال، ملکی حالات، آئینی حقوق و اتحاد ملت، اور اسی طرح دوسری چیزوں پر بحث کی گئی اور ایک اعلان تیار کیا گیا اور اس کا اعلانہ کیا گیا، جس کے سرپرستوں میں خاص طور پر مشیر خاص میں مفسر قرآن، خادم القرآن حضرت مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح شیخ طریقت حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طرح خادم بھی ان کے ساتھ جڑ کے ہے، اور یہ نوجوان علماء اکرام دین کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے مختلف فیلڈوں میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی اتحاد کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مل جھل کر ید اللہ مع الجماع واعتصموا بحبل اللہ جمیعا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے ان تمام مشنوں پر برابر چلتے رہیں گے اور عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ان نوجوانوں کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور یہ جو اتحاد کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ یہ جو پورا کام کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کاموں میں برکت عطا فرمائے، اخلاص و للہیت پیدا فرمائے، اور اسی طرح آگے بھی مل جھل کر خدمات انجام دیتے رہیں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ حضرات ناظرین، سالانہ مشاورتی اجلاس کی پہلی و اختتامی نشست سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے سرپرست مرکز حضرت مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب مدد اللہ العالی نے فرمایا کہ مشکل حالات میں استقامت کے ساتھ بڑوں کی سرپرستی میں کام کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ مشاورت میں طے شدہ امور کو عملی جامہ پہنانا ناگزیر ہے۔ مرکز تحفظ اسلام ہند ملت میں اپنی منفرد پہچان بنا چکا ہے، اسے برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات ناظرین، اجلاس کی دوسری و تیسری نشست سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے سرپرست مرکز حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی نے فرمایا کہ دین کے تحفظ، فتنہ ارتداد کے سدباب اور باطل نظریات کے رد میں متحد ہو کر کام کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مرکز کی اب تک کی خدمات قابل قدر ہیں اور امید ہے کہ یہ سلسلہ مزید خیر و برکت کے ساتھ آگے بڑھے گا۔
حضرات ناظرین، چوتھی و پانچویں نشست سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے سرپرست مرکز حضرت مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی صاحب مدظ اللہ العالی نے فرمایا کہ آزمائشوں کے باوجود اخلاص اور اتحاد کے ساتھ کام کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ جماعتی نظام میں خیر و برکت، مرکز کے اراکین دلوں میں صفائی، نیت میں اخلاص اور مقصد میں رضا الہی کو مقدم رکھیں۔ معزز ناظرین، اجلاس کی کارروائی مجلس العمل کی نگرانی میں مرکز کے ڈائریکٹر محمد فرقان نے چلائی۔ آرگنائزر حافظ محمد حیات خان اور اراکین قاری عبدالرحمن الخبیر قاسمی، مولانا اسرار احمد قاسمی اور مولانا محمد نظام الدین مظاہری نے انتظامات کی نگرانی کی۔ نشستوں کا آغاز حافظ محمد حیات خان، مولانا اسرار احمد قاسمی، حافظ محمد نور اللہ اور مولانا شیخ محمود الرحمن قاسمی کی تلاوت اور قاری محمد عمران کے نعتیہ کلام سے ہوا۔ شعبہ جات کی سالانہ رپورٹس نگران شعبہ جات قاری عبدالرحمن الخبیر قاسمی، حافظ محمد حیات خان، مولانا محمد نظام الدین مظاہری، مولانا اسرار احمد قاسمی، تبریز عالم، سید توصیف، شبلی محمد اجمعین، مولانا مختار احمد قاسمی، مفتی محمد اسد قاسمی اور مولانا شیخ محمود الرحمن قاسمی نے پیش کی۔ اجلاس میں شعبہ تحفظ ناموس رسالت، شعبہ تحفظ ناموس صحابہ اور شعبہ اصلاح معاشرہ کے قیام کی منظوری دی گئی، جن کے کنوینر بالترتیب مولانا شیخ محمود الرحمن قاسمی، مولانا سید اسرار احمد قاسمی اور مولانا مختار حسن قاسمی منتخب ہوئے۔ نیز شعبہ تحفظ ختم نبوت، شعبہ تحفظ اسلام میڈیا سروس، شعبہ ہیٹ کرائم سرویلنس اور شعبہ بائیکاٹ اسرائیلی مصنوعات کے لیے محمد فرقان، تبریز عالم، شبلی محمد اجمعین اور سید توصیف بالترتیب کنوینر منتخب کیے گئے۔ حضرات ناظرین، ماہنامہ برقی مجلہ تحفظ اسلام کے آغاز کی منظوری بھی دی گئی، جس کے لیے قاری عبدالرحمن الخبیر قاسمی مدیر، مولانا عبدالحق قاسم بستوی مدیر مسئول اور مفتی محمد اسعد قاسمی معاون مدیر موصول منتخب ہوئے، جبکہ نگرانی و نفاذ کمیٹی کے لیے قاری عبدالرحمن الخبیر قاسمی کو کنوینر اور مولانا محمد نظام الدین مظاہری کو معاون کنوینر مقرر کیا گیا۔ مرکز کے دستوری کمیٹی کی ذمہ داری ڈائریکٹر مرکز محمد فرقان کے سپرد کی گئی اور مرکز کے کوآرڈینیٹر و ممبرشپ ڈرائیو کے ذمہ دار کے طور پر تبریز عالم کو منتخب ہوئے۔ گزشتہ منظور شدہ تجاویز کی تکمیل آئندہ مدت میں مکمل کرنے کا عزم کیا گیا۔ اسی طرح اجلاس میں مختلف عنوانات پر کانفرنسوں اور اصلاحی مجالس کے انعقاد کی منظوری دی گئی۔ بالخصوص انٹرنیشنل تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کو اہم قرار دیا گیا۔ ایمان سوز فتنوں کے رد و تعاقب اور فکری بیداری کے لیے تربیتی ورکشاپس منعقد کرنے کی تجویز منظور ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاع صحابہ، فتنہ ارتداد اور رد الحاد کے علمی و عوامی محاذ پر سرگرم مہم چلانے، نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے اور برادران وطن کے درمیان اسلام کا صحیح تعارف پیش کرنے کے لیے منظم پروگرام منعقد کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ حضرات ناظرین، اس موقع پر مرکز کا نیا آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا افتتاح اور مرکز تحفظ اسلام ہند کا تعارف نامہ، خطبہ صدارت بموقع تیسرا سالانہ مشاورتی اجلاس حضرت مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب اور اوقاف کی جائیدادیں اللہ کی ملکیت ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی صاحب کی کتابچوں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ حضرات ناظرین، اجلاس میں مولانا محمد آصف انعامی، مولانا نعمان رحیمی بنگلور، مولانا ابو الحاتم کاشفی بنگلور، محمد عرفات بنگلور، مولانا امین بنگلور، عطاء الرحمن رائے چوٹی، ضیاء الرحمن رائے چوٹی، مفتی اقبال حسینی بیلگام، جاوید اللہ شریف بنگلور، عبدالرحمن خان بنگلور، طیب خان بنگلور، محمد تقی بنگلور، عبد المجیر بنگلور اور الفان تحصیلدار بیلگام کو بطور رکن منتخب کیا گیا۔ مرکز کے چوتھے سالانہ مشاورتی اجلاس کے موقع پر 10 نکاتی اعلامیہ پیش کیا گیا، جسے ملک کے مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہوئے مرکز کے نمائندہ اراکین نے پیش کیا۔ اجلاس میں سرپرستان مرکز، ڈائریکٹر، آرگنائزر، خازن، ارکان تاسیسی، ارکان شورا اور نو منتخب اراکین کے ساتھ ساتھ دیگر فعال اراکین جیسے عمران خان، شبیر احمد، حارث شوکت، علی پٹیل، محمد فرحان خان، محمد حفظ اللہ، محمد فیض، عاصم پاشا، محمد لیاقت احمد، محمد کیف، مولانا نوشاد احمد قاسمی
اور مفتی محمد عمر قاسمی بھی شریک رہے۔ اسی طرح مہمانان گرامی میں مولانا محمد ریاض الدین مظاہری، شہباز عالم، مولانا ایوب رشادی، ماجد منور احمد اور جامعہ تعلیم القرآن کے ذمہ داران کی خصوصی شرکت نے اجلاس کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا۔ اس اجلاس میں سوشل میڈیا سے متعلق ایک ورکشاپ کا بھی انعقاد عمل میں آیا، جس میں تبریز عالم اور حارث شوکت علی پٹیل نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی۔ حضرات ناظرین، اراکین مرکز نے سرپرست مرکز حضرت مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی صاحب مدظلہ العالی کی خدمت میں سپاس نامہ اور سرپرست مرکز حضرت مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب مدظلہ العالی کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کیا۔ معزز ناظرین کرام، اس موقع پر تمام اراکین مرکز کی خدمت میں حضرات سرپرستان مرکز کے دست مبارک سے اسناد تقسیم کی گئیں۔ مرکز کے ڈائریکٹر محمد فرقان نے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا استقبالیہ کلام اور مرکز کی مختصر تاریخ پیش فرمائی۔ ڈائریکٹر محمد فرقان کے کلمات تشکر اور سرپرست مرکز حضرت مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب مدظلہ العالی کی دعا پر مرکز تحفظ اسلام ہند کا چوتھا سالانہ مشاورتی اجلاس بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ معزز ناظرین، قابل ذکر ہے کہ مرکز تحفظ اسلام ہند کے چوتھے سالانہ مشاورتی اجلاس کے موقع پر اراکین مرکز کے لیے جامعہ تعلیم القرآن بنگلور میں نہایت عمدہ اور منظم انتظامات کیے گئے۔ جامعہ کے زیریں حصے کو خوشنما بینرز سے آراستہ کیا گیا اور مختلف کمروں کے نام اکابر علماء کرام کی نسبت سے رکھے گئے تھے۔ جلسہ گاہ کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کرتے ہوئے شیخ الہند ہال قرار دیا گیا۔ 3 قیام گاہوں کو قائد الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، سابق سرپرست اعلیٰ مرکز تحفظ اسلامی ہند کی یاد میں حبیب ہال، اور جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، سرپرست مرکز تحفظ اسلامی ہند کی نسبت سے فاروقی ہال کا نام دیا گیا۔ اسی طرح ایک ہال خادم القرآن حضرت مولانا مختار احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ تعلیم القرآن بنگلور و محتمم مدرسہ عربیہ سراج العلوم بنگلور کی خدمت قرآن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خادم القرآن ہال کے نام سے معنون کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کے لیے قیام و طعام کا نظم بھی نہایت مؤثر، بابرکت اور قابل تحسین رہا۔ معزز ناظرین، اس موقع پر مرکز کے سرپرست حضرات کا اراکین مرکز نے پرخلوص استقبال کیا اور اجلاس کے انتظامات کا تفصیلی معائنہ بھی کرایا۔ جلسہ گاہ میں مرکز کا تعارف، اغراض و مقاصد، سرپرست مرکز حضرات کے اسماء گرامی اور مرکز کے مختلف پروگراموں میں شرکت فرمانے والے اکابر علماء کرام کے ناموں پر مشتمل بینرز بھی آویزاں کیے گئے تھے، جو اجلاس کے ماحول کو مزید باوقار اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ پریس کانفرنس کے بعد اراکین مرکز نے آپس میں ملاقات و تبادلہ خیال کیا اور دعائیہ ماحول میں اجلاس اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد تمام ساتھی باہمی محبت و اخوت کی فضا میں رخصت ہوئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔